کہتے ہیں۔ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام ہمیں سچائی، صفائی، بلائی اور اچھائی سکھاتا ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کذاب کہتے ہیں۔ کیا تمام انبیاء کرام بشمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبروں میں زندہ ہے؟ جی بولیے آپ اپنا نام۔ آمنہ یونس۔ آمنہ یونس۔ جی آپ نے جو کتاب پڑھی ہے اس کا نام آپ بتا دیجئے۔ اسلام کی بنیادی باتیں۔ جی آپ کے لیے پہلا سوال ہے، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کس کی عبادت کرتے ہیں؟ مسلمان صرف اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں۔ دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ دین اسلام ہمیں سچائی، صفائی، بلائی اور اچھائی سکھاتا ہے۔ اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ اسلام کا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ؟ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہے۔ 5 فرضوں نماز کے نام بتائیے آپ۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ مسلمان کس مہینے کے روزے فرض ہے؟ مسلمان پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہے۔ حج کس پر فرض ہے؟ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اسے کذاب کہتے ہیں۔ کیا تمام انبیاء کرام بشمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبروں میں زندہ ہے؟ جی ہاں۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ آسمانی کتابیں کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی کتابوں کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں۔ مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ جنت میں درخت لگوائی، اس کے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ آپ سنا دیجیے۔ پیارے مدنی منو وقت کا انداز، وقت کی اہمیت وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہی صرف 1 سیکنڈ کے اندر جنت میں درخت لگوا سکتے ہیں، اور جنت میں درخت لگوانے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی ایک حدیث شریف میں ہے کہ ان چاروں کلمات سے میں جو بھی کلمہ پڑھے گے جنت میں درخت لگوا سکتے ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا، اسے صحابہ کہتے ہیں۔ خلفائے راشدین سے کون سے صحابہ کرام مراد ہے؟ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بالترتیب جو پانچ صحابہ کرام مسلمانوں کے امیر بنے، انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ 5 خلفائے راشدین کے نام بتائیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئمنہ آپ ہمیں بتائیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے جو کچھ بھی لائے اس سب کو حق جانے اور سچے دل سے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے بیان کی کتنے قسمیں ہیں؟ ایمان کی بیان کی 2 قسمیں ہیں۔ اور وہ کون سی ہیں؟ ایمانی مفصل، ایمانی مجمل۔ ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ ایمان کے مختصر بیان کو ایمانی مجمل کہتے ہیں، اور ایمان مفصل؟ ایمان کے تفصیلی بیان کو ایمانی مفصل کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں ایک چیز ہے 5 کو 5 سے پہلے، کیا آپ وہ سنا سکتی ہے ہمیں؟ 5 کو 5 سے پہلے۔ پیارے مدنی منو، یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے۔ جو وقت مل گیا سو مل گیا، آئندہ وقت ملنے کی امید دھوکا ہے۔ کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موت سے آگوش ہو چکے ہو۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ صحت کو بیماری سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، مالداری کو تندرستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔
درود شریف کے متعلق کیا فرمان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. بلندی پر چڑھنے کی دعا. بلندی پر چڑھنے کی دعا. اللہ اکبر. بلندی سے اترنے کی دعا. سبحان اللہ. بہتر.